ویسے تو کتابوں یا پھر استاذہ کرام کی طرف سے ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہوا کہ مسلم سیاستدان کس طرح سے مغرب میں مشہور تھے اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹی میں داخل درس ہیں، مگر ہمیں ان کے دردناک اور خطرناک انجام کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ الکندی یعقوب الکندی، جو کہ ایک مشہور فلاسفر اور میتھمیٹیشین تھے، ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فلسفی، میتھمیٹکس، کیمسٹری اور میوزک کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ الکندی کے خیالات سے اختلاف کرنے والے حکمرانوں کو جب منصب ملا تو اپنے ہی مذہبی نمائندوں کو خوش کرنے کے لیے الکندی کا کتب خانہ ضبط کروا لیا اور 60 سال کی عمر میں کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی چیختا اور دیکھنے والے اس پر زور زور سے ہنستے، لیکن زمانہ گواہ ہے کہ وہ کوڑے اس دن الکندی کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے مستقبل کو مارے جا رہے تھے۔ ابن راشد 12ویں صدی کے سب سے مشہور سیاستدان تھے۔ ان کی کئی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹی میں داخل درس ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ یورپ کی ترقی کی بنیاد انہی کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ ابن راشد کو بھی وقت کے حکمرانوں نے بے دین قرار دیا تھا اور ان کے وسیع کتب خانے کو آگ لگا دی گئی تھی، اور ایک روایات کے مطابق ان کو ایک مسجد کی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور آتا جاتا ہر نمازی ان پر تھوکتا۔ اس عظیم سیاستدان نے اپنی زندگی کی آخری ایام بہت زیادہ تکلیف اور ذلت میں گزاری۔ ابن سینا بھی اپنے دور کے مشہور ڈاکٹر اور سرجن تھے۔ طب پر لکھی آپ کی کتاب القانون فی طب تقریباً 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی گئی۔ ابن سینا نے یہ کتاب چھپ کر لکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے حکمران ابن سینا کو کافر قرار دے چکے تھے اور جان کے دشمن بھی بنے ہوئے تھے۔ ابن سینا کو ماڈرن فزیشین کا فادر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جدید طب میں جتنا بھی علم تھا وہ ابن سینا نے ہی یورپ کو دیا تھا۔ ابو محمود زکریا الرازی بھی مشہور اور معروف فلسفر، خیمندان اور طبیب تھے۔ الرازی بچوں کے ماہر طبیب تھے اور میڈیکل کی فیلڈ میں بھی ان کی کئی طرح کی خدمات شامل ہیں، اور ان کو بھی اس وقت کے حکمرانوں نے ذاتی اختلافات کی وجہ سے کافر قرار دیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے یہ سزا سنائی کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب تب تک ان کے سر پر ماری جائے تب تک کتاب یا پھر ان کا سر پھٹ نہ جائے۔ چنانچہ ان کے سر پر اتنی ہی بار کتاب ماری گئی۔ الرازی اندھا ہو گیا اور موت تک پھر دوبارہ نہ دیکھ سکا۔ جابر بن حیان بھی مسلمانوں کے مشہور فلاسفر اور کیمیاءدان گزرے ہیں۔ جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جابر بن حیان لوگوں میں کافی مشہور تھے۔ اس وقت کے حکمران کو جابر بن حیان کی شہرت ہضم نہ ہوئی تو اس نے جابر بن حیان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی اور اس کا خراسان میں رہنا تنگ کر دیا اور اس کی بوڑھی ماں کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا۔ جابر بن حیان نے اپنا سوز و سامان سمیٹا اور عراق کے شہر بصرہ میں ہجرت کر گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں میں کافی مشہور ہو گئے۔ جابر بن حیان کی شہرت وہاں کے حکمران کو بھی ہضم نہ ہوئی تو اس نے جابر بن حیان کو کافر اور دین پر سوال اٹھانے کے سنگین الزام لگا کر سزائے موت سنا دی۔ دوستو، یہ تو ماضی کی بات تھی، مگر حال ہی میں ہمارے پاکستان کے عظیم ترین سیاستدان کو کس طرح سے حکومت نے ذلیل و رسوا کر دیا اور انہیں مرنے تک نظر بند رکھا۔ اگر